بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کا قلہ کما کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے ان راستوں کو بھوک سے بند کر دو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز پیٹ کی خواہشات ہے۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے ذلت اور فقر و فاقے کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ کی حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے۔ اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جبکہ کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا ہے، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں میں پیدا فرمایا۔ پہلی، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک اور منزہ رکھا۔ دوسری، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری کر دیا۔ تیسری، انسان کو پیدا کیا، اس میں عقل اور شہوت دونوں ودیعت فرمائے۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جائے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ ایک حکایت ہے، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں لکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیے مگر وہ ترش نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ عزوی میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اللہ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا، کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈستی ہے۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم عجوزہ بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔
حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے، اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہوں۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ دوسری جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، فرمان الہی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ترجمہ، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ تیسری برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، فرمان الہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہادی جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتیں، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر بھی دے یعنی راہ راستے بھٹکا بھی دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے، جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشکلیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد